میرے مسلمان بھائیوں، کامیابی ایسی چیز ہے جس کا خواہش مند ہر انسان ہے۔ ہر انسان، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں اس کام میں کامیاب ہو جاؤں، میں اس کام میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں دنیا کے ہر معاملے میں جو ہے کامیاب ہو جاؤں، اور کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میں آخرت میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہر انسان جو ہے کامیابی کا خواہش مند ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں کی خواہش الگ الگ ہے، الگ الگ منزل میں، الگ الگ کاموں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مگر ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، کامیابی کا جو نسخہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ کام کیا جائے، اس طریقے سے یہ کام کیا جائے تو انسان جو ہے کامیاب ہو جائے گا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ فلاح پاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کا ذکر جو ہے کثرت کے ساتھ کیا جائے اگر تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو۔ یعنی جو کامیابی کا نسخہ ہے اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہی شخص کامیاب ہوگا جو اللہ کو کثرت سے یاد کرے گا، جو اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کثرت سے کرے گا، وہی شخص جو ہے کامیاب ہوگا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو کثرت سے جو ہے اللہ کا ذکر کرو۔ اب جس انسان کو کامیابی چاہیے، جس انسان کو کامرانی چاہیے، اسے چاہیے کہ ہر وقت جو ہے اللہ کا ذکر کرے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جو ہے اللہ کا ذکر کرے، تب تو اسے جو ہے کامیابی ملے گی، کامرانی ملے گی۔ اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو شخص اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ شخص جو ہے مردے کی طرح ہے۔ کیونکہ زندہ شخص عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جو مردہ ہوتا ہے نہ وہ عبادت کر سکتا ہے نہ وہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے۔ تو اب آیت کریمہ اور حدیث پاک کو جوڑا جائے تو معلوم کیا ہوتا ہے کہ کامیابی کے لیے جو ہے انسان کو اللہ کا ذکر
کثرت سے کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے وہ زندوں جیسا ہے، اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ ہرگز جو ہے کامیابی نہیں پا سکتا، اس کی مثال جو ہے مردوں جیسی ہے۔ اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی ہم اور آپ جیسا اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھیں گے اسی کے حساب سے جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اب جیسے ہم اگر یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ جو ہے رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ ستار ہے، تو اگر ہم اس طریقے کا گمان رکھتے ہیں تو اللہ جو ہے اسی طرح ہمارے ساتھ ہے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب ہم اور آپ اللہ کو دل میں یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی جو ہے ہمیں دل میں یاد کرتا ہے۔ اور آگے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں۔ جب ہم اللہ کو مجلس میں یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کی مجلس میں ہم اور آپ کو یاد کرتا ہے۔ اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ مجھ سے ایک بالش قریب آتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں۔ اگر ہم اللہ کی طرف ایک بالش پہ چل کر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایک ہاتھ ہمارے قریب آ جاتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر آ جاتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے قریب جو ہے دوڑ کر آ جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کو اگر ہم اور آپ یاد کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ایک تو کامیابی حاصل ہوتی ہے، دوسری چیز یہ کہ اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں جو ہے ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب معلوم یہ ہوا کہ ہمیں کامیابی چاہیے تو اللہ کا ذکر کرے تاکہ اللہ کا قرب بھی حاصل ہو اور کامیابی بھی حاصل ہو جائے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو، سود دگنا دون نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرو اس امید پر کہ تمہیں فلاح ملے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو تو سود نہ کھاؤ، اور اپنے اندر تقوی پیدا کرو، یہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو تو تم جو ہے سود ہرگز نہ کھانا اور اپنے اندر جو ہے تقوی پیدا کرنا۔ اگر تم اس معاملے میں پورے اتر گئے تو تمہیں جو ہے کامیابی حاصل ہو جائے گی۔
تو میرے مسلمان بھائیوں مسلم شریف کے اندر ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، کھلانے والے، سود لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والے پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ میں برابر ہیں۔ یعنی سود جو ہے ایسا جرم ہے کہ اس معاملے میں جتنے لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، چاہے وہ لکھنے والا ہو، چاہے دینے والا ہو، چاہے لینے والا ہو، چاہے گواہ ہو، سب جو ہے گناہ گار ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں پر جو ہے میرے آقا نے لعنت فرمائی ہے، میرے آقا نے لعنت فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر ہے، مستدرک کے اندر ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا گناہ 73 درجے ہے، سود کا گناہ 73 درجے ہے۔ ان میں سب سے چھوٹا یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، آدمی اپنی ماں سے زنا کرے، یہ سب سے ہلکا گناہ جو کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ 73 درجے ہیں، سود کے گناہ کے 73 درجے ہیں۔ اور سب سے آخری جو درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دو باتیں بتائی کہ تم اگر کامیابی چاہتے ہو، کامرانی چاہتے ہو تو سود جو ہے ہرگز نہ کھانا اور اپنے اندر جو ہے تقوی پیدا کرنا، اور اپنے اندر تقوی پیدا کرنا، یہ کامیابی کا نسخہ ہے۔ یہ کامیابی کا نسخہ ہے کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے، کامرانی چاہیے تو ان کاموں کو کرنا پڑے گا۔ یعنی سود کو ہرگز نہیں کھانا ہے اور اپنے اندر جو ہے تقوی پیدا کرنا ہے۔ اگر اس معاملے میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو، اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو، اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو، اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا مل جائے، کامیاب تم ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 3 کاموں کو کرنے کا حکم دیا۔ پہلا کام نماز پڑھو، دوسرا کام صرف اللہ کی بندگی کی جائے، اور تیسرا کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ بھلا کام کیا جائے، اچھا کام کیا جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں ان 3 چیزوں کے اندر جو ہے کامیابی رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان 3 کاموں کے اندر کامیابی رکھی گئی ہے۔ اگر تمہیں کامیابی چاہیے، کامرانی چاہیے تو نماز کی پابندی کرو، اگر تمہیں کامیابی چاہیے، کامرانی چاہیے تو صرف جو ہے اللہ کی بندگی کی جائے، اور اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو بھلا کام جو اچھا کام ہے، جو کام کرنے کا شریعت نے حکم دیا ہے وہی کام کیا جائے، تب تو جو ہے کامیابی حاصل ہوگی، کامرانی حاصل ہوگی۔ یہ نسخہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہم اور آپ کو دیا ہے کہ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اب ہم اور آپ اپنے آپ کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ کیا ہم یہ کام کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں کیسے کامیابی مل سکتی ہے، کامرانی مل سکتی ہے؟ تو اگر کامیابی کامرانی کے ہم اور آپ خواہش مند ہیں تو نماز کے دامن کو پکڑنا پڑے گا، نماز کی پابندی کرنی پڑے گی، اور صرف جو ہے اللہ کی بندگی کرنی پڑے گی۔ اب اللہ کی بندگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا جو ہے کسی اور کی عبادت نہ کی جائے۔
اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، صرف جو ہے اللہ کی عبادت کی جائے، اور بھلا کام یعنی جو اچھا کام ہے اس کو جب ہم اور آپ کریں گے تب ہمیں کامیابی کا پروانہ ملے گا۔ ورنہ میرے مسلمان بھائیوں، دنیا کی لاکھوں جدوجہد کرنے ہم اور آپ ہرگز جو ہے کامیابی نہیں مل سکتی جب تک ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے نسخے پر عمل نہیں کریں گے، ہرگز جو ہے ہم اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضرورت ہے جہاں پر ہم خواہش مند ہیں کامیابی کے، وہیں پر جو ہے اس نسخے پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی مل جائے اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔